خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، سب کانٹیننٹ اور جنوبی ایشیا کی جو تاریخ ہے وہ ہم پر جابر اور ظالم حکمرانوں پر مبنی ہے. گورا یہاں پر آیا اور گورا یہاں سے نکل تو گیا، لیکن اپنے بہت سارے قوانین، اپنی بہت ساری ریتیں، اپنی بہت سارے رواج جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے لیے چھوڑ گیا. اور آج بھی ہمارے ہاں کی طرز حکومت ہو، ہمارے ہاں کی ڈکٹیٹرشپ ہو، اس میں کہیں نہ کہیں گورے کی جھلک جو ہے وہ ضرور نظر آتی ہے. جس وقت مسلمانوں کا رول تھا اور اس کے بعد گورا جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں ان ہوا، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ یکجا ہیں. ان کو توڑنے کے لیے ایک رول جو کہ بہت قدیم رول ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کا قانون جو ہے وہ لاگو ہوا، جس میں ہندوؤں کو الگ کر دیا گیا، مسلمانوں کو الگ کر دیا گیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا گیا. سن 47 میں گورا تو پاکستان سے نکل گیا، لیکن یہ رول ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ہے وہ آج تک قائم و دائم ہے. پاکستان بننے کے بعد سے اب تک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ہے وہ جاری و ساری ہے. طاقتور کے پاس یہ رول لاگو کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ اس رول کا استعمال کر رہی ہے. سیاسی پارٹیاں چونکہ وہ اس رول کے انڈر رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آواز اٹھانا ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے مشکل ہو گیا. اب آج کے دن پاکستان تحریک انصاف اور باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اسی ڈیوائڈ اینڈ رول کا شکار ہیں. لیکن ماضی کی پولیٹیکل پارٹیز، ان کا جنم خواہ کسی طرح بھی ہوا ہو، وہ ماضی سے سبق سیکھنے کی بجائے اسی رول کا جو ہے وہ شکار ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت شدید فسطائیت کا سامنا کر رہی ہے، شدید جبر کا سامنا کر رہی ہے، شدید ظلم کا سامنا کر رہی ہے. الیکشن کا نام آتے ہی پاکستان بھر میں اور الیکشن سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف پر ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے لیڈر عمران خان نے پوری دنیا میں کھڑا ہو کے پاکستان کا مقدمہ چلایا. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی یہ منظور نہیں تھا کہ ایک مسلم ملک اور خاص طور پہ ایک نیوکلیر ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایک خود مختار ملک کی بات کرے، اپنی آزادی کی بات کرے. لیکن یہاں پر موجود کچھ جو مورے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے تھے ان کو ہلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ اس کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا جائے، اور بالآخر ہوا وہی جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا ہے کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو جو ہے وہ بالآخر پابند سلاسل کیا گیا، پس زندہ کیا گیا، اور وہ اس وقت جیل میں موجود ہے. لیکن ماضی کے برعکس اس دفعہ معاملہ جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے. عمران خان جیل کے اندر رہ کر اسٹیبلشمنٹ اور اس کی پورے حواریوں کے لیے جو ہے وہ ایک پہاڑ کوہ گراں بن گیا ہے، جس کو کہ گرانا ناممکن ہو گیا ہے. عمران خان لوگوں کے دلوں میں اس وقت گھر کر چکا ہوا ہے، اور قائد اعظم کے بعد اگر کسی کو ولولہ انگیز طور پر اگر کسی لیڈر کو چاہا گیا ہے تو وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر قیدی نمبر 804 ہے. خواتین و حضرات، ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے مسلسل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں، اور جو سو کالڈ جمہوریت پسند لبادہ اوڑے ہوئے صحافی ہیں ان کو اب خطرہ محسوس ہونا شروع ہوا ہے کہ کہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کہ کہیں کوئی عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. اس وقت عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، جو اصل مسئلہ بنا ہوا ہے، جس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو وہ پلان تیار کر کے بیٹھے تھے ان کو اپنے پلان سے اس وقت ہٹنا پڑ رہا ہے. اور اب اس پلان کے جو اصل جو بینیفیشری تھے اب وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں. جی ہاں، میں جاتی عمرہ والے نواز شریف جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ سے ایک کنوکٹڈ کرمنل ہیں، ڈکلیئرڈ مجرم ہیں، اور جن کے متعلق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ ریمارکس لکھے تھے کہ ان کی پارٹی ایک مافیا کے طریقے سے کام کر رہی ہے. سسیلین مافیا کا انہوں نے حوالہ دیا. جن لوگوں نے گاڈ فادر نہیں دیکھی اور جن لوگوں کو سسیلین مافیا کا نہیں پتا، وہ تھوڑا سا گوگل کریں گے تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مافیا کس طرح کنٹرول کرتا ہے
اپنی حکومت کے لیے کس طرح لوگوں کو ساتھ ملاتا ہے اور کس طرح اپنے انجسٹ رول کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو اس وقت نواز شریف وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں کیونکہ جو پلان ان کے لیے تیار کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ اس وقت ناممکن بلکہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. دوسری طرف عمران خان کی پارٹی ہے, اس پر جبر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اوپنلی کیمروں کے سامنے اٹھایا جا رہا ہے. اب سے پہلے کچھ تصویریں آپ نے دیکھی, ایک تو عمر ڈار کو اٹھا لیا گیا, عثمان ڈار کے بھائی ان کو اٹھا لیا گیا, پھر شیخ امتیاز کے تجویز کنندہ تائید کنندہ اوپنلی آن کیمرہ کیمرے کے سامنے ان لوگوں کو نامعلوم افراد نے سول کپڑوں میں کیمرے کے سامنے اٹھا لیا گیا. یعنی کہ اس وقت لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ ڈٹائی کی انتہا ہو چکی ہے کہ جس نے جو کرنا ہے کر لے, ہم اوپنلی اپنا کام کریں گے. تو اس وقت یہ ملک کی صورتحال ہے. لوگوں کو جو ہے جو آروز الیکشن کمیشن نے جو تعینات کیے تھے ان کے دفتر سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہے ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. مراد سعید کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو گئے, علی امین گنڈا پور کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو گئے, خود عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ ریحانہ صاحبہ کے ان کے کاغذات نامزدگی وہ بھی ریجیکٹ ہو گئے. اب اوپنلی لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ کس ڈگر پہ جا رہا ہے اور کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ ڈھٹائی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جا رہے ہیں. اب اس ساری سچویشن میں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو بھی میسج دیا جا چکا ہے کہ ہم سے شاید یہ نہ ہو پائے گا کہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے حکومت دی جائے, کیونکہ آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ سرویز اور آن دا گراؤنڈ جو ریالٹیز ہیں, جو حقائق ہیں, جو حقیقتیں ہیں, وہ بالکل برعکس ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں نواز شریف کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی صاحب آپ اب تک کوئی جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, آپ کی مقبولیت جو ہے وہ اس وقت صفر ہے. آپ بے شک باہر نکل کر دیکھ لیں یا ثابت کریں کہ آپ اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں, جو کہ آپ نہیں کر سکتے. تو آپ کے لیے وہ جو آپ کے ساتھ وعدے وعید ہوئے تھے شاید اس طرح ممکن نہ ہو سکے, یہ شب خون شاید نہ مارا جا سکے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اس وقت اپنی کھڈ میں گھسے ہوئے ہیں. اور خود نواز شریف کا اپنا خاندان جو ہے وہ اس وقت اندرونی سیاست کا بھی شکار ہے, کیونکہ جو ان کی صاحبزادی ہیں وہ اپنے چچا کے ہوتے ہوئے, اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ ڈکٹیٹ کیا کرتی تھیں اور چچا جو ہے وہ خاموش ہو کے سائیڈ لائن بیٹھے رہا کرتے تھے. کافی عرصہ دونوں اکٹھے بھی نہیں نظر آئے. پھر اس کے بعد ویڈیوز والی جب پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں ان کے چچا کی شکل بھی دیکھنے والی تھی کہ کس طرح وہ اپنے چچا کو جو ہے بیک فٹ پہ کر کے اور خود فرنٹ فٹ پہ رہنا چاہ رہی تھیں. تو اس وقت مسئلہ یہ پڑا ہوا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں پنجاب کے. حمزہ کو وہ کہتے ہیں میں پیچھے رکھ لوں گا, حمزہ کی قربانی میں دے دوں گا, یا اس کو میں نیشنل اسمبلی میں لے آؤں گا, یا اگر صوبے میں بھی رکھنا ہے تو اس کو بیک اینڈ پہ رکھوں گا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کی بات کر رہی ہیں, لیکن نواز شریف جو ہے اس ساری صورتحال کے بعد جس وقت انہوں نے دیکھا کہ کچھ ان کو جو پیغامات یا ان کو جو باتیں کی گئیں اس کی وجہ سے اب ان کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ گرنے شروع ہو گئے ہیں, اور اب بیماری جو ہے ایک مرتبہ پھر جاتی عمرہ کا گھیراؤ کیے ہوئے ہے. اب دوسری طرف آ جائیں, مولانا فضل الرحمان, آپ نے ان کو کل اور پرسوں دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے آ کر عدالتوں پر حملے کیے, اور یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو اس کے بعد اس دین فروش ملا کا جو بیان آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جملے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہیں, شاید میں کبھی بھی نہ بھول سکوں, کہ خزاں بہار آئے یا نہ آئے, خزاں جو ہے وہ ضروری ہے. یہ مولانا کے جملے تھے کہ ہاں وہ ایگزیکٹ جملے یوں تھے کہ خزاں آ جائے بہار رہے یا نہ رہے. وہ جملے اس وقت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بے شک پاور میں نہ آئیں لیکن عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے. اور پھر مولانا نے کل بیان دیا کہ جی میں تو عدم اعتماد لانے کے حق میں نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. آصف علی زرداری کل رات کو مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں موجود تھے, اور ایک ویڈیو کلپ چھوٹا سا جو ہے وہ باہر نکلا. اس ویڈیو کلپ میں ایک جملہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بادشاہ تو ہم ہی ہیں.
ہم نے ہی رہنا ہے. آپ کو وہ جملے یاد ہوں گے آصف علی زرداری کے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے, آپ نے یہ نہیں رہنا ہے. تو کل انہی جملوں کا رپیٹ ہوا اور چیئرمین سینٹ بھی اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, مولانا بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آصف علی زرداری بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. اب یہاں پہ سوچنے کا سوال یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کو بھی پیغام دے رہی ہے کہ بھائی صاحب ہم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے, دوسری طرف کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں, آج رات 10 بجے آپ کے لیے اسپیشل ایک شو لے کر آئیں گے, میں ہوں گا, علی ممتاز ہوں گے اور فیاض راجہ ہوں گے, کیونکہ فیاض راجہ صاحب نے یہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بیک ڈور پہ کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بیک ڈور پہ کوئی ڈائلاگز جاری ہیں. آج بھی انہوں نے یہ بات کی کہ فیاض راجہ نے یہ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ بشرا بی بی سے بھی ملاقات کی, اسٹیبلشمنٹ عارف علوی جو ہے وہ بھی بیچ میں میڈیٹر ہیں, ان سے بھی ملاقات ہوئی اور عمران خان سے یہ کہا گیا کہ آپ 9 مئی کے معاملات اور سائفر سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم معاملات آگے چلا لیں گے. لیکن عمران خان کا بقول فیاض راجہ یہ جواب ہے کہ عمران خان نے کہا آپ پہلے الیکشن کرائیں. اب اس اسپیسیفک مدے پہ ہم رات کو بات کریں گے, لیکن اب غور کرنے کی بات یہ ہے, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے بیک اینڈ پہ ڈیل کی باتیں کر رہی ہے عمران خان سے, جو کہ بہت سے نون لیگی صحافیوں مرد اور خواتین کو جو ہے وہ اس وقت سام سونگے ہوئے ہیں کہ وہ بھی کچھ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو تھوڑا بہت ریلیف مل رہا ہے جو کہ قانونی ہے, پاکستان تحریک انصاف کو جو ریلیف مل رہا ہے وہ قانونی ریلیف ہے, تو وہ اس بات پہ پریشان ہو رہے ہیں کہ جناب یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈیل کا معاملہ چل رہا ہے. لیکن خواتین و حضرات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول چل رہا ہے, آج بھی اسٹیبلشمنٹ رول کر رہی ہے جس طرح پچھلے 70 سالوں سے کر رہی ہے. لیکن بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا, وہ آج بھی اپنے دوسرے سیاسی حریف کو, نواز شریف وغیرہ تو عمران خان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. شرم کا مقام یہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں آج بھی آپس میں کسی کے کہنے پہ اختلاف لے کر بیٹھی ہوئی ہیں, اور اس سارے سین میں اسٹیبلشمنٹ ہو, سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہوں, نقصان کس کا ہوا 70 سالوں میں یا کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہو رہا ہے. پاکستانی عوام کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. یہ صرف چند فیصد اشرافیہ ہے جو اس وقت ہمارے سروں پر حکمران بن کے ہمارے ہی سروں پر ڈنڈے برسا رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ دیکھیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ڈیل ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو لوگوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے, سر عام کیوں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, سر عام کیوں ابھی بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ جو باقی رہ گئی تھی, جو بچی کچی تھوڑی مین لیڈرشپ تھی, اس کے کاغذات نامزدگی بھی ریجیکٹ ہوں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑی نمبر آف جنہوں نے نامزدگی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوں گے. اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اگر ڈیل ہو رہی ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ اس طرح عمران خان پہ بھی پریشر بنا کے رکھیں, عمران خان پہ بھی پریشر بنا کے رکھیں, اپنی بات منوانے کی بات کی جائے. اور عمران خان پہ پریشر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف اور کچھ مغربی ممالک, امریکہ اور انگلینڈ کے علاوہ کچھ مغربی ممالک, خود امریکہ میں بھی اس وقت کافی سارے ایسے لوگ موجود ہیں, ڈیموکریٹس موجود ہیں, ایون کانگریس مین بھی ہیں, جو کہ ڈیموکریسی کے علم بردار ملک تو ہیں یہ سو کالڈ. وہاں پہ کہیں نہ کہیں یہ آواز اٹھتی ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت فسطائیت اور فاشزم کا ماحول ہے اس کے خلاف وہاں پہ بات ضرور ہو رہی ہے. خود آئی ایم ایف جو ہے اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ کو الیکشنز کروانے ہوں گے اگر آپ نے آگے جانا ہے. گو کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے, لیکن انٹرنیشنل پریشر موجود ہے. دیٹس وائی وہ جو عمران خان کے ساتھ ڈیل, یا چونکہ عمران خان ایک ریالٹی ہے, ایک مقبول ترین ریالٹی ہے, اور چاہے یہ سرویز کسی نے بھی کروائے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے کروائے ہیں یا انڈیپینڈنٹ گروپس نے کروائے ہیں, تو اس وقت کی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان 80% سے زائد
ووٹ لے رہے ہیں. اب اس کا خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ عمران خان اگر آ جاتے ہیں، جس کا اظہار خود جاوید چودھری کے کالم میں، انصار عباسی کی باتوں میں، سہیل وڑائچ کی باتوں میں، اور اس ہر 2 نمبر صحافی کی باتوں میں اب آپ کو جھلکتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور اس لیے ہو گئے کہ کیونکہ ریالٹی جو ہے وہ اب چھپ نہیں سکتی، اور ان کو خوف اس چیز کا ہے کہ اگر عمران خان 2/3 اکثریت سے آئے گا تو یہاں پہ بقول جاوید چودھری کے پھانسیاں لگ جائیں گی، یہاں پہ لوگوں کو تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے گا. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اب پاکستان اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کی ساخت کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے پاکستانی عوام کے لیے جو تکلیف کا باعث بنے جو لوگ، اب ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا بڑی ضروری ہے. چائنا کا ماڈل جو ہے وہ اپلائی کرنا لازم ہوگا اگر ہم نے پاکستان کو جو ہے آگے لے کر جانا ہے. ہم اگر اپنے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جس وقت ہم انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں یا بنگلہ دیش کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر خود جب اپنی طرف دیکھتے ہیں تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. تو یہ عمران خان کے اس پر جو آپریشن چل رہا ہے وہ مقصد صرف یہ ہے کہ پریشر دبا کے رکھیں تاکہ بات منوائی جائے. دوسری طرف یہ جو چھوٹی مافیا کی پارٹیاں ہیں، فضل الرحمان کی، دین فروش ملا کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو آصف علی زرداری جو فرعونیت والی باتیں کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے کر رہے ہیں کہ ہم نے تا حیات رہنا ہے. بات ان کی ایک ٹھیک ہے، وہ میسج دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ابھی بھی ہم نے ہی رہنا ہے، آپ نے کل چلے جانا ہے. اور پاکستان میں آئین اور قانون کی کیا بات کرتے ہیں؟ نواز شریف کو خود سزائے موت ہوئی طیارہ سازش کیس میں ہوئی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپرومائز سیاستدان ہیں کہ ان کی فائلیں بن جاتی ہیں، اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو تمہاری یہ فائل کھول دی جائے گی. لیکن شومی قسمت، بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان سبق نہیں سیکھتے. ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان ہونا چاہیے. پاکستان فوج، یقیناً پاکستان کی فوج، عمران خان نے کہا کہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے. پاکستان کی فوج کی قربانیاں یقیناً اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو ہم پاکستان کو ایک ترقی کرتا ہوا جو ہے وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی ساری چیزوں کو یقیناً کنٹرول کر رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عوامی رائے، اگر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ عوامی رائے کیا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہونے چاہیے. تو یہ اس وقت تک کی صورتحال تھی. میں نے آپ کو کچھ خبریں بھی دے دیں کہ لاہور میں جو ہوا PP 156 میں، پھر اس وقت عمر ڈار صاحب کو بھی اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے مراد سعید، علی امین گنڈا پور کے ان کے کاغذات نامزدگی بھی ریجیکٹ ہو گئے. اور یہ ساری صورتحال اس وقت کی ہے. ڈیل نو ڈیل کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں. اس وقت کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہے. سیاستدانوں کو اب بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آپ اگر اب بھی یکجا نہیں ہوں گے تو یہ دیگ جو ہے یہ کوئی بھی نہیں کھا سکے گا. نواز شریف صاحب جس بھول بھلائیاں میں پاکستان آئے تھے اب وہ پھنس چکے ہوئے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، رستہ نظر نہیں آ رہا، تنگ گلی نہیں نظر، پتلی گلی نہیں نظر آ رہی جس سے وہ نکل جائیں، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں پولیس سرات پہ چل رہے ہیں کہ آپ تو ضمانت پر ہیں نواز شریف صاحب، آپ کو تو کسی وقت بھی آپ کی کڑکی جو ہے وہ کھینچی جا سکتی ہے. پاکستان سے، سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور اسی کی جو تگ و دو ہے وہ عمران خان اب کر رہے ہیں. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو عقل فہم عطا فرمائے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، جس لائن پہ بنا تھا، جس نیریٹو پہ بنا تھا، وہ ایک ہی نیریٹو تھا جو کہ عمران خان صاحب بھی ریپیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. رات 10 بجے تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.